کا دن 22 جمادی الثانی امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال مبارک کا دن ہے، اور ہم سب مسلمانوں کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی محبتوں کا، عقیدتوں کا، نصیحتوں کا اور اصلاح کا مرکز ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو سورہ اخلاص کی شرح لکھی مثنوی اسرار خودی میں، اس شرح کو شروع کرنے سے پہلے انہوں نے 3 اشعار کہے۔ پہلے تو انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جو میں شرح یہ لکھ رہا ہوں، من شب صدیق را دیدم بخواب، گلز خاک راہ اونچی دم بخواب، یہ مجھے رات کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی خواب میں، اور جو میں پیش کرنے لگا ہوں یہ وہ پھول ہیں جو میں نے ابو بکر صدیق کے قدموں سے چنے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کی توصیف میں 2-3 کلمات کہے جو میرے نزدیک ہماری تاریخ کے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمارے تعلق کے تہذیبی اساس ہیں۔ اقبال نے کہا، ایک کلیم اول سینائے ماں، حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے، سینا وہ مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی کے انوار کا مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خوش نصیب مرد ہیں، پہلے خوش نصیب آزاد مرد ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار حرا سے واپس تشریف لانے پہ اعلان نبوت فرمانے کے بعد حضور پہ ایمان لائے۔ پہلے شخص آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور انوار کے ساتھ تشریف لائے، حضور نور کے ساتھ تشریف لائے، حضور تجلیات کے ساتھ تشریف لائے، اور حضور کو اقبال تشبیہ دیتے ہیں اس طور سینہ سے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کا مشاہدہ کیا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ انوار پیشانی مصطفیٰ سے چمکے، اور جب پیشانی مصطفیٰ سے ان کا اعلان ہوا تو ان کے تجلیات کو دیکھنے والا پہلا کلیم ابو بکر صدیق تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، کہ آپ کی جو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جب عشق کا دیوان لکھا جاتا ہے، دیوان پرانے شعراء جو کلام لکھتے تھے اسے دیوان کہتے تھے، جو ان کے کلام کا مجموعہ ہوتا تھا، اور ان کا اکثر و بیشتر کلام ایسی حکمت وہ اختیار کرتے تھے کہ وہ ان کی دیوان کے پہلے شعر کے اندر موجود ہوتا تھا، پورے دیوان کا مغز شعر اول کے اندر موجود ہوتا تھا۔ جیسے مثنوی مولانا روم کو اگر آپ پڑھیں تو پوری مثنوی شریف کی جو غرض و غایت ہے وہ مثنوی شریف کے سب سے پہلے شعر کے اندر موجود ہے۔ جس نے پہلے شعر کو کھول لیا اس پہ پوری مثنوی کھل گئی، جو پہلے شعر کو نہ سمجھ سکا وہ پوری مثنوی پڑھ لے، اس کے لیے رائے گاہ ہے۔ بشنو از نئے چون حکایت می کند،
بس جدائی ہا شکایت می کند، یہ پہلا شعر ہے۔ اس شعر کی بنیاد پہ ساری مثنوی لکھی گئی، تو اس لیے دیوان کے پہلے شعر کے اندر پورا دیوان موجود ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دیوان لکھا گیا، اس دیوان کا سب سے پہلا شعر محبت ابو بکر صدیق کو لکھا گیا۔ جس نے حضور سے محبت صدیق کو سمجھ لیا، اس نے حضور کی محبت کی حقیقت کو پا لیا، اور جو محبت صدیق کو نہ سمجھ سکا وہ محبت کی حقیقت سے نہ آشنا رہا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبت کو سمجھنے کے لیے، حضور کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے، حضور کی حمایت اور حضور کی تائید کو سمجھنے کے لیے، جب تک آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ کے عشق کو نہیں دیکھتے، آپ کے جذب کو محسوس نہیں کرتے، اس وقت تک نہ تو اطاعت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، نہ محبت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، نہ اتباع کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، نہ پیروی کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، آپ یاد رکھیں کہ ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں قرآن میں اللہ نے جس کا وصف بیان کیا، قرآن میں اللہ نے جس کی توصیف اور تعریف کی۔ یاد رکھیں ہماری جو اسلامی قانون کی بھی روایت ہے، اس کے بھی اولین جو ماخذ کہے جاتے ہیں وہ پہلے کتاب ہے اور سنت ہے، باقی تمام چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، چاہے تاریخ ہو، شاعری ہو، صوفیاء کے مشاہدات ہوں، صوفیاء کا کشف ہو، جو کچھ بھی ہو، وہ سارا کچھ قرآن کے بعد آتا ہے۔ قرآن نے جس کی توصیف کی، قرآن نے جس کی تعریف کی، وہ قابل توصیف ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، ہم جب حضور کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کے لیے کسی صوفی کے کشف کی ضرورت نہیں، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کے لیے کسی عارف کے مشاہدے کی ضرورت نہیں، مجھے حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کے لیے کسی شاعر کی شاعری کی ضرورت نہیں، مجھے حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کے لیے کسی مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ کی ضرورت نہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنے کے لیے کسی اور کی لکھی ہوئی کتاب، کسی کے کہے ہوئے قول کی ضرورت نہیں۔ حضور کے صحابہ سے محبت مجھے اللہ کی آخری کتاب نے سکھائی ہے، جب قرآن مجید نے مجھے یہ بتایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی نے آخری فتح اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو عطا فرمانی ہے، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے قرآن مجید ہمیں ان شخصیات سے جب محبت کی، الفت کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے تو ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی زندگیوں کے اندر دیکھیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں
ایک اور مقام پہ اللہ جل شانہ نے واقعہ ہجرت کو بیان کیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو چنا، اپنے دو عشاق کو چنا، ایک سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اور ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف عطا کیا کہ اپنے بستر پہ سلا دیا، اپنے بستر پہ لٹا دیا، اپنی امانتیں ان کے حوالے کی۔ جب کفار آئے بستر سے کپڑا ہٹایا، قتل کرنے کے ارادے سے تلواریں سونتی تو دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہاں رسول اللہ کی بجائے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ فرما تھے۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف سے نوازا تو زندگی کے مشکل ترین مراحل میں حضور کی ہجرت ایک مرحلہ تھا۔ حضور غار ثور میں تشریف لے گئے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر آپ کسی کا احسان سمجھتے ہیں، اگر آپ کسی کی بھلائی کی قدر کرنے والے ہیں، اگر آپ کسی کی نیکی کو نیکی شمار کرنے والے ہیں، اور اگر آپ نیکی کا بدلہ نیکی میں دینے والے ہیں، بھلائی کا بدلہ بھلائی میں دینے والے ہیں، احسان کا بدلہ احسان میں دینے والے ہیں، تو آج جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی رسالت کی گواہی پہ موت چاہتے ہو کہ اللہ مجھے موت آئے میں تیری توحید کا اقرار کروں، تیرے نبی کی رسالت کی گواہی دوں، جب میں مرنے لگوں تو میری زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں، صدیق اکبر کی نیکیاں میں تم سے کیا گنواؤں؟ صدیق اکبر کے اس اٹھائے ہوئے ایک ایک قدم کا یہ امت قرض ادا نہیں کر سکتی جب حضور صدیق اکبر کے کندھے پہ سوار ہیں اور صدیق اکبر آپ کو لے کے غار ثور میں جاتے ہیں۔ غار ثور کے اندر آج بھی جائیں، آپ روزانہ ورک آؤٹ کرتے ہوں، دوڑیں لگاتے ہوں، پہاڑ چڑھتے ہوں، مکہ کی وادی میں جب غار ثور کے نیچے جاتے ہیں اور نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایک بار احساس ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ہے، کوئی مارکا ہے جو میں نے سر کرنا ہے اس تک جاتے ہوئے۔ غار ثور کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پہ بٹھا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور غار کے اندر ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ معجزات آپ کو دیگر انبیاء کرام میں بھی نظر آتے ہیں، اور یہ اس لیے انبیاء کے معجزات ظاہر کیے جاتے ہیں کہ امت کو یقین ہو جائے کہ بعض دفعہ اسباب ناکام ہو جاتے ہیں، مسبب الاسباب اپنی تدبیر اور اپنے فضل سے پناہ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکا دی گئی، اسباب ختم ہو گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ کے اندر رکھ دیا گیا، مگر اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ گویا اسباب ختم ہو گئے تھے، مسبب نے آخر وقت پہ اپنے کرم اور اپنے فضل کو ظاہر کیا کہ جسے وہ بچانا چاہے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔
موسیٰ علیہ السلام، فرعون کا لشکر پیچھے ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، قوم ساتھ ہے، کس طرف اس کو لے کے جائیں؟ اسباب ختم ہو گئے، موت اپنی اور لشکر کی یقینی نظر آ رہی ہے۔ اس موقع پہ اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس دریا پہ اپنے عصا کو ماریے۔ راستہ بن گیا دریا سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم گزر گئی، بظاہر اسباب ختم ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا کہ جب سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں اس وقت وہ ایک راستہ کھولنے والا اپنے غیب کے خزانوں سے راستہ کھول دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حضور غار میں ہیں، کفار کے قدموں کی چاپ غار کے باہر سے سنائی دے رہی ہے۔ این موقع پہ مکڑی جالا بن دیتی ہے، کبوتری انڈے دے دیتی ہے، کفار آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو کسی کے اندر داخل ہونے کا گمان نہیں کیا جا سکتا، اور اس وقت اندر یار غار کی کیا کیفیت ہے کہ آپ کا دل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی خاطر مضطرب ہو جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے کہ کفار سر پہ آن پہنچے ہیں، کفار سر پہ آن پہنچے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کس طرح کی جائے گی؟ قرآن مجید اس واقعے کو اس طرح بیان فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد فرمائیے جب آپ غار میں تھے، آپ کے ساتھ ایک دوسرا بھی غار میں تھا، اور آپ اپنے اس ساتھی سے، اپنے اس صحابی سے یہ فرما رہے تھے، اے میرے یار غار غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کی صحابیت کی تصدیق قرآن مجید نے اتنے واشگاف الفاظ میں نہیں فرمائی جس طرح سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کو قرآن نے بیان کیا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے فرماتے تھے، اور وہ صحابی کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر غم نہ کیجئے، بے چین مت ہوئیے، مضطرب مت ہوئیے، ہماری حفاظت کرنے والا اللہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید میں ایک تیسرے مقام پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو اللہ نے بیان کیا، سورہ زمر میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف فرما ہوئے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی متقی ہیں اور یہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ دو لوگوں کا ذکر ہوا، آپ اگر قرآن کی سٹیٹمنٹ میں غور کریں، دو لوگوں کا ذکر ہوا، ایک وہ جو سچ لے کر آیا، اور ایک وہ جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ اور امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الذی جاء بالصدق النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس میں جہاں یہ کہا گیا کہ جو سچ لے کے آیا، مولا کائنات نے کہا کہ اس سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وصدق بہ، اور تصدیق جس نے کی
تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَصَدَّقَ بِهِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تصدیق کرنے والے سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ابو بکر سے مجھے اس لیے محبت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مجھے اس لیے الفت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اللہ نے اپنی پاک کتاب میں فرمائی اور یہ بتایا کہ اولئک ھم المتقون، یہ تقوی والے ہیں. کون؟ جو سچ لائے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی. اور اس پہ گواہی کون دیتا ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. اس لیے امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روایت بیان فرمائی اور اس کے اوپر محدثین نے اپنا حکم بیان کیا کہ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، اس حدیث کے رجال ثقات ہیں. اور بیان کیا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں ابو یحییٰ حکیم بن سعد کے قول کو کہ وہ فرماتے ہیں میں نے امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سنا یحلف باللہ تعالی انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق. حضرت علی منبر پہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے. ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا ہے. یہ گواہی کون دیتا ہے اس کی؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم. اسی طرح امام ابن عساکر نے ابو یحییٰ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں لا احصی کم سمعت علیا یقول علی المنبر ان اللہ عز وجل سما ابی بکر علی لسان نبیہ صدیقا. وہ فرماتے ہیں ابو یحییٰ کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ کتنی مرتبہ، یعنی مراد ہے بے شمار مرتبہ، لا تعداد مرتبہ، کئی مرتبہ میں نے منبر سے سیدنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ابو بکر کا نام صدیق رکھوایا. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر صدیق کا نام صدیق رکھوایا. یہ کس کی روایت ہے؟ امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. میرے بھائیو ایک روایت اور سنیے. اسے روایت کس نے کیا؟ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور کس سے روایت کیا؟ اپنے والد سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ سے. امام جعفر الصادق نے امام محمد الباقر سے اپنے والد سے روایت کیا. وہ فرماتے ہیں جاء رجل الی ابی. امام محمد الباقر فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک شخص آیا. اور آپ کے والد کون ہیں؟ علی الاوسط. آپ کے والد کون ہیں؟ علی الاوسط امام السجاد سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے آ کے سوال کیا اخبرنی عن ابی بکر، ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیں.
تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قد سماہ صدیقا من هو خیر منی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والمہاجرون والانصار. اس شخص نے کہا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیں. تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جب ابو بکر کو پکارو تو ابو بکر کو صدیق کہا کرو، اس لیے کہ ابو بکر کو صدیق کا لقب انہوں نے دیا جو مجھ سے پہلے تھے، جو مجھ سے بہتر تھے. یعنی رسول اللہ نے لقب دیا صدیق کا، اور مہاجرون اور انصار نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا. اور اس کے بعد امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو شخص ابو بکر کو صدیق نہیں کہتا اللہ اس کی زبان سے کبھی سچ کو جاری نہیں کرتا. اس لیے اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زبانوں سے اللہ سچ کو جاری کرے تو جب ابو بکر کا نام آئے تو اسے ابو بکر صدیق کہا کرو. یہ کس کا قول ہے؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور کس نے روایت کیا؟ امام جعفر الصادق نے. کس سے روایت کیا؟ اپنے والد امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ان چند روایات سے جو قرآن مجید کی آیات کے بعد ناچیز نے عرض کی، ایک بڑی لطیف بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت کرتے تھے، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے، خلفاء سے، عشرہ مبشرہ سے، مہاجرین و انصار سے محبت کیا کرتے تھے. یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. جیسے صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک موجود ہے، وَرْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر حضور کی رضا چاہتے ہو، اگر حضور کی خوشنودی چاہتے ہو، اگر حضور کی خوشی چاہتے ہو تو حضور کی خوشی حضور کے اہل بیت کی خوشی میں تلاش کرو. حضور کی رضا کو حضور کے اہل بیت کی رضا میں تلاش کرو. حضور کی عزت کو حضور کے اہل بیت کی عزت میں تلاش کرو. حضور کے فیض کو حضور کے اہل بیت کے فیض میں تلاش کرو. یہ کس کا قول ہے؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش. اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش. اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اے وہ شخص جو خفی کو جلی سے یعنی چھپے ہوئے کو ظاہر سے الگ کر کے پہچاننے کی استطاعت نہیں رکھتا، ہوشیار باش، کچھ فہم حاصل کر لے. اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. جنہوں نے علی اور ابو بکر میں اپنے آپ کو تقسیم کر رکھا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ ہوشیار باش، فہم حاصل کرو. علی ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، ابو بکر علی سے محبت کرتے ہیں. صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اور ہمیں صحابہ کرام کی محبت قرآن نے سکھائی تو ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں. ہمیں اہل بیت کی محبت قرآن نے سکھائی تو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے حبیب، ان لوگوں کو فرمائیے کہ میں نے
تمہیں جو ہدایت دی، قرآن دیا، پیغام دیا، اسلام دیا، نجات دی، جنت کی راہ سکھائی، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کی مودت قرآن نے ہمارے اوپر واجب کر دی ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور یہ ان کے دونوں بیٹے ہیں حسن و حسین ہیں۔ تو مجھے اہل بیت سے محبت کے لیے کسی شاعر کی شاعری کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کے لیے کسی فلسفی کے فلسفے یا منطقی کے منطق کی یا مورخ کی تاریخ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اسی طرح میرے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرنے کے لیے کسی ثانوی حوالے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے تیسرے درجے کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صحابہ کرام کی محبت اللہ کی پاک کتاب نے سکھائی ہے، اور اس لیے جب ابو بکر کی بات آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہمیں قرآن نے سکھائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہمیں اللہ کی کتاب نے سکھائی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پہ اتنے تارے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیا زمین پہ کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں وہ عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ عمر ہے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ، اور آپ کے دوست ابو بکر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی تمام نیکیاں یکجا کر دی جائیں، ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بنتی ہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے ہم جو محبت کرتے ہیں، یہ ان کے مقام و مرتبے کی بدولت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا، جو رسول اللہ نے انہیں عطا کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے اور آپ کے ساتھ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے تھے۔ حضور کھڑے ہیں، حضور کے ساتھ حضرت علی کھڑے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، اور جب حضرت ابو بکر آئے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگایا اور آپ کے مبارک رخسار کا بوسہ لیا۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے گلے سے لگایا اور آپ کے مبارک رخسار کا بوسہ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی محبت سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کتنے خوش قسمت ہیں
کہ آپ آج ان کے منہ چومتے ہیں، آپ کے مبارک لبوں نے ان کے رخسار کا بوسہ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ابا الحسن منزلت ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی، اے علی، ابو بکر صدیق کا میرے نزدیک درجہ اتنا بڑا ہے جتنا اللہ کے نزدیک میرا درجہ بڑا ہے۔ جتنا اللہ کے نزدیک میرا درجہ بلند ہے، اللہ کے نزدیک میرا رتبہ بلند ہے، اللہ کے نزدیک میں عزیز ہوں، اس زمین پہ اسی طرح ابو بکر میرے نزدیک بلند ہے، ابو بکر سے مجھ کو محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ فضل اور کمال ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا کیا، آپ کو اتنا بلند درجہ عطا کیا۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بعض بہت درجات اعلیٰ ہوں گے، اور کچھ درجے اتنے اونچے ہوں گے کہ جنت کے نیچے درجوں والے لوگ ان درجوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ کچھ درجے اتنے اونچے ہوں گے جنت کے اندر کہ کچھ جنت کے نچلے درجوں والے اونچے درجوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے زمین پہ بیٹھنے والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ وہ یہ دیکھ کے سوچتے ہیں کہ یہاں کون سی مخلوق آباد ہے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس قدر جگمگ ہیں، یہ کس قدر منور ہیں، یہ کس قدر روشن ہیں۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کاش ہم ان ستاروں تک پہنچ پاتے، کاش ہم ان ستاروں کو مشاہدہ کر سکتے، کاش ہم ان ستاروں پہ کمنٹ ڈال سکتے۔ وہ زمین پہ بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں زمین والے، اس قدر ستارے بلند ہیں۔ نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت کے ان اعلیٰ درجوں کے اوپر ہوں گے، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ وَأَدْعَمَهَا۔ حضور نے کہا کہ یاد رکھو عام مومنین سے ابو بکر و عمر کا درجہ اس قدر بلند ہے جیسے زمین پہ بیٹھنے والے آسمان اور ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ وہ جنت کے اتنے اعلیٰ درجوں کے اندر ہوں گے کہ جو عام مومنین ہوں گے، جو عام جنتی ہوں گے، وہ ابو بکر اور عمر کے درجوں کو ایسے دیکھیں گے جنت کے اندر۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان فرمائی۔ فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے 2 وزیر آسمان میں عطا کیے اور 2 وزیر زمین میں عطا کیے۔ جو 2 وزیر آسمان میں عطا کیے، فَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ۔ فرمایا اللہ نے مجھے آسمانوں میں 2 وزیر دیے، ایک جبریل ہے اور دوسرا میکائیل ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرْ رضی اللہ عنہما۔ اور اللہ نے مجھے زمین کے اوپر 2 وزیر عطا کیے، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ اب ان میں مطابقت دیکھیے، ایک وزیر جبریل ہے آسمان پہ اور زمین پہ صدیق ہے۔ جبریل کی صفت کیا ہے؟ جبریل کی صفت یہ ہے، جبریل کی صفت کیا ہے؟ جبریل کی صفت یہ ہے کہ وہ سچ لے کے آتا ہے۔ جبریل کی صفت یہ ہے کہ وہ سچ
لے کے آتا ہے. اور ابو بکر کی صفت کیا ہے؟ ابو بکر اس سچ کی تصدیق کرتا ہے. جبریل سچ لانے والا ہے، ابو بکر سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں. اور میکائیل کا کیا کام ہے؟ میکائیل زمین پہ باران رحمت لے کے آتے ہیں جو اس زمین پہ پھیلا دیتے ہیں. اور دوسرا مشیر آسمان پہ میکائیل ہے جو باران رحمت لے کے آتا ہے. زمین پہ دوسرا مشیر عمر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ حضور کے سچ کو باران رحمت کی طرح، حضور کے دین کو باران رحمت کی طرح اس زمین کے اوپر نافذ کر دیتا ہے. اس لیے ایک جبریل ہے وہ سچ لاتا ہے، دوسرا صدیق ہے جو سچ کی تصدیق کرتا ہے، ایک میکائیل ہے جو باران رحمت پوری زمین پہ بچھا دیتا ہے، دوسرا عمر ہے جو حضور کے دین کو پوری زمین پہ نافذ کر دیتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک واقعہ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں بیان فرمایا. سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کا اس نے ایک شہر پہ حملہ کیا اور اس شہر میں جب وہ فاتح ہونے لگا تو لوگوں نے امان چاہی کہ ہمیں امان دو. تو سلطان محمد خوارزم شاہ نے کہا کہ ایک شرط پہ امان ملے گی، ابو بکر نام کا آدمی آ کے میرے ساتھ معاہدہ کرے. تو شہر میں ہر طرح کے نام کے لوگ موجود تھے اور اتفاق کی بات تھی کہ ابو بکر نام کا کوئی شخص اس قلعے کے اندر موجود نہیں تھا. ابو بکر نام کا کوئی آدمی اس قلعے کے اندر موجود نہیں تھا. تو جلال الدین خوارزم شاہ نے کہا کہ تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، قلعے کے اندر سے شخص ڈھونڈو اور لے کے آؤ، معاہدہ کرو تو تمہیں امان ملے گی. انہوں نے ڈھونڈا پورے قلعے میں کہ ابو بکر نام کے کوئی آدمی موجود نہیں تھا. تو تیسری شب کو ایک بہت ہی ویران مقام سے ایک مسافر ملا جو کہیں چھپ کے بیٹھا تھا جنگ کے خوف سے، وہ مرض کے اندر مبتلا تھا. اس شخص کو وہ پکڑ کے انہوں نے اس کے احوال دریافت کیے تو اس نے بتایا کہ اس کا نام ابو بکر ہے. انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں مصیبت سے بچا لیا کہ بادشاہ نے یہ شرط رکھی تھی، اب تم آؤ تو بادشاہ سے ہمارا معاہدہ ہوگا. اس نے بہانے کیے، اس نے کہا میں مسافر ہوں، میں تو اس قلعے کا ہوں نہیں، میں لاغر ہوں، میں بیمار ہوں، میں تو چل نہیں سکتا. لیکن لوگوں نے اسے کہا کہ اگر تو جائے گا تو تیری وجہ سے پورا شہر بچ جائے گا، بادشاہ کے ساتھ جا کے معاہدہ کرنے سے تیری وجہ سے پورا شہر بچ جائے گا. مولانا کہتے ہیں کہ وہ شخص گیا اور اس کو دیکھ کے اس کے نام کی تصدیق کر کے سلطان نے اس شہر والوں سے معاہدہ کیا اور ان کی جان بخشی کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس واقعے میں عبرت کیا ہے، اس واقعے میں نصیحت کیا ہے کہ مولانا نے اس کو بیان کر دیا اور ادھر بھی سٹیج پہ کھڑے ہو کے پیر صاحب نے اسے بیان کر دیا. تو اس سے ملا کیا ہے؟ اس سے جو ملتا ہے، اس سے جو حاصل ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت،
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جان نشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ، نعرہ سلطانیہ۔ تمام احباب نہایت شوق سے محبت سے تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مرشد اور قائد، ہمارے رہبر شہباز عارفاں، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور یہ لمحات ہمارے لیے سعادت کے، خوشبختی کے لمحات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، توجہ سے سماعت کریں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اس واقعے سے مولانا نے اخذ کیا، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم غور کرو تو اس شہر سے مراد یہ دنیا ہے۔ اس کے اندر انسان اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، اور جو بادشاہ ہے فرمایا اس سے مراد بادشاہ حقیقی ہے، اور جو اس میں ابو بکر نام کا شخص ہے، مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ اس سے مراد تمہارا قلب سلیم ہے، اور جو میدان جنگ ہے اس سے مراد میدان محشر ہے۔ تو کہا کہ جس طرح خوارزم شاہ اپنا لشکر لے کے قلعے کے باہر جنگ کرتا ہے، فرمایا اسی طرح بادشاہوں کا بادشاہ اپنی قدرت کے لشکروں کے ساتھ اپنا تخت لگائے گا، تم سب کو حاضر کرے گا۔ اور جس طرح خوارزم شاہ نے شرط رکھی کہ ابو بکر نامی شخص آئے گا تو معاہدہ کیا جائے گا، اسی طرح وہ بادشاہ بھی یہ شرط رکھتا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن تمہیں مال کام نہیں آئے گا، اس دن تمہیں اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اگر کوئی چیز نفع دے گی تو وہ سلامتی والا دل نفع ہو دے گا، جو اپنا دل اس کی بارگاہ میں پیش کرے گا، سلامتی والا دل اس کی بارگاہ کے اندر لے کے جائے گا، اس کو یہ نفع دیا جائے گا، اس کے ساتھ معاہدہ کیا جائے گا، اس کو امان دی جائے گی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہمارا دل، جسے ہم اگر قلب سلیم بنا لیں، اس دل کو اگر ہم سلامت کر لیں تو وہ ہمارے وجود کے اندر فیضان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہمارے وجود کے اندر اللہ کی امان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن دل سلامت کس سے ہوتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ تعالی، ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی آلہ بنایا ہے صاف کرنے کے لیے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ تو جس طرح خوارزم شاہ نے نصیحت کی کہ اپنے بچوں کے ناموں میں ابو بکر نام رکھا کرو، اس لیے کہ یہ امان کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن نے نصیحت کی کہ لوگوں اپنے دلوں کی کائنات کے اندر اللہ نے تمہیں ایک ٹکڑا عطا کیا،
جسے اقبال کہتے ہیں اس پیکر خاکی میں ایک شے ہے سو وہ تیری، میرے لیے مشکل ہے اس شے کی نگہبانی، لیکن جو اس کی نگہبانی کر لیتا ہے، جو اپنے دل کی نگہبانی کر لیتا ہے، اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے، اپنے دل کو طیب اور صاف کر لیتا ہے، وہ امان پا جاتا ہے، وہ فلاح پا جاتا ہے۔ لیکن دل کو امان کیسے ملتی ہے؟ دل کو امان اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میں اپنی گفتگو کو اگر مختصر خلاصے میں عرض کروں تو خلاصہ یہ ہے گفتگو کا کہ اس سے محبت کرو جس سے محبت قرآن نے سکھلائی ہے۔ ہم انبیاء سے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے محبت قرآن نے سکھلائی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور کی محبت ہمیں قرآن نے سکھلائی۔ ہم حضور کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی محبت ہمیں قرآن نے سکھلائی۔ ہم حضور کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت کی محبت ہمیں قرآن نے سکھلائی۔ ہم حضور کی امت کے اولیاء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کی امت کے اولیاء اور صالحین کی محبت ہمیں قرآن نے سکھلائی ہے۔ اور ابو بکر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ رفتیں، وہ شانیں عطا کی کہ انہوں نے کملی والے کی معاونت کی، کملی والے کے مددگار رہے۔ اور آخری بات جو مولانا رومی کی حکایت سے اخذ ہوتی ہے کہ اپنے دل کے اندر فیضان ابو بکر کو تلاش کرو، اور وہ فیضان ابو بکر کیا ہے؟ وہ تمہارا قلب سلیم ہے، جو اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے پختہ ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے سلامت ہوتا ہے۔ اصلاحی جماعت یہی دعوت لے کے آتی ہے۔ ہمارے مرشد کریم حضور حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب یہی دعوت لے کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ لوگوں آؤ، تفرقوں سے باہر نکلو، جھگڑوں سے باہر نکلو، اختلاف سے باہر نکلو، احترام کو اختیار کرو اور اپنے دل کے بارے میں غور و فکر کرو، سلامتی کی راہ کو اختیار کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے میں ہماری دنیا کی بھی عاقبت ہے، ہماری دنیا کا بھی نفع ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے میں ہماری آخرت کا بھی نفع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔